بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ فرعون تھا. اس نے خواب دیکھا کہ کوئی ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوا ہے جو میری سلطنت کے ٹکڑے کر دے گا. لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ جو بھی بیٹا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے بچایا. ان کی ماں کو وحی کی کہ اسے ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دو. ساحل پر بھی جگہ وہ تھی جہاں شاہی خاندان کی خواتین آتی تھی نہانے کے لیے. مہارانی بھی موجود تھی. یہ بہت نیک خاتون تھی. اس بیوی نے کہا کیوں قتل کرتے ہو, یہ میرے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. اور فرعون نے قتل نہیں کیا. یہاں پہنچ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب قتال کا وقت آ گیا, تمہیں جنگ کرنی ہوگی. اب جو بھی فلسطین میں آباد ہیں مشرک قومیں اور بہت ہی گمراہ قومیں تھیں, ان سے لڑو اور اس سرزمین پر قبضہ کرو. یہ سرزمین اللہ نے تمہیں عطا کر دی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ پلے تھے فرعون کے محل میں, انہیں معلوم تھا کہ میں اصل میں اسرائیلی ہوں. کہ وہ واقعہ سورہ قصص میں آتا ہے کہ ایک روز وہ نکلے, انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی اور ایک اسرائیلی دونوں لڑ رہے ہیں. اسرائیلی تھا, اس نے مدد مانگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ رسید کیا ہے اس قبطی کے, اس کی جان نکال دی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. اب یہاں دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ اس درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا. یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ نے درخواست رد کر دی, نہیں, کچھ نہیں, اس کا جواب ہی نہیں, منظور نہیں کی. رہنا ہوگا ساتھ ہی, تم ان کی طرف بھیجے گئے ہو, رہو ان کے ساتھ جب تک زندگی ہے. ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہو, ان کو بہتر سے بہتر بنانے کی جہد جاری رکھو. تو فرمایا لیکن اب سزا کے طور پر ہم نے ان پر یہ ارض مقدس جو ہے, اگر یہ بزدلی نہ دکھاتے تو ابھی ان کو مل جاتی ہے, لیکن اب ان پر 40 برس تک حرام کر دی گئی. یتیہون فی الارض, وہ اسی زمین کے اندر بھٹکتے پھریں گے, سر مارتے پھریں گے. اسی لیے اس صحرائے سینا کا نام صحرائے تیہ بھی ہے. مسلمانوں نے اس کا نام رکھا صحرائے تیہ, یتیہون فی الارض. یہ جو لفظ آیا ہے یہاں پر کہ بھٹکتے پھریں گے اسی صحرا کے اندر 40 برس تک. اگر یہ بزدلی نہ دکھاتے, جنگ کے لیے تیار ہو جاتے, تو ابھی انہیں یہ ارض مقدس مل جاتی, ابھی ہم اسے دے دیتے. لیکن اب انہوں نے جو بھی رویہ ان کا ظاہر ہوا ہے, اس کے نتیجے میں اب یہ ارض مقدس ان پر 40 برس تک حرام ہو گئی. یہ زمین اب یہ حاصل نہیں کر سکیں گے, داخل نہیں ہو سکیں گے, اور اسی زمین پہ اسی صحرائے تیہ کے اندر بھٹکتے پھریں گے. فلا تأسوا علی القوم الفاسقین. تو اے موسیٰ تم افسوس نہ کرو, رنج نہ کرو, غم نہ کھاؤ ان فاسق لوگوں کی حالت پر. اب ان کا جو انجام ہوگا 40 برس تک جو سختیاں جھیلیں گے, جو مصیبتیں برداشت کریں گے. اب دیکھیے یہ دو طرفہ دھار ہے اللہ کی تلوار کی. ایک طرف وہ عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا جنگ کرنے سے, ان کے لیے عذاب ہے کہ اب اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے. وہ صحرا جس میں پانی نہیں ملتا, وہ صحرا کی جس کے اندر کوئی رویدگی نہیں ہے, کوئی وہاں پر فصل نہیں ہے, کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی ہے. اس کے اندر کیا ہے, کوئی شکار کر لیا بس, کوئی خرگوش نظر آ گیا مار لیا, اسے کھا لیا, یا کوئی اور اسی طرح کا صحرائی جو جانور ہے وہ نظر آیا, اس کا شکار کیا اور کھا لیا. یہی کچھ تھا نا. باقی وہاں کیا تھا, صحرائے تھی, دق و دق صحرا, اس میں بھٹکتے پھریں گے اب یہ 40 برس تک. ان کے لیے تو سزا ہو گئی, لیکن قوم کے لیے بحثیت مجموعی اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز. اب وہاں جو لوگ پیدا ہوئے, جو نئی نسل پیدا ہوئی, وہ انہی سختیوں میں پلی بڑھی, ان کے اندر وہ قوت پیدا ہو گئی, وہ مقاومت پیدا ہو گئی, کھڑے ہونے کا جذبہ, مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا ہو گئی. چنانچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کا تو انتقال ہو گیا انہی 40 سالوں کے دوران, حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا ان 40 سالوں کے دوران. لیکن اس کے بعد جب قوم, جو نئی نسل ابھری, حضرت یوشع ابن نون جو کہ نوجوان ساتھی تھے, نوجوان خادم تھے حضرت یوشع ابن نون, ان کی سرکردگی میں پھر انہوں نے قتال کیا, جہاد کیا, جنگ کی,
اور ارض مقدس میں داخل ہوئے، اس پر حملہ کیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک شہر بڑا جو ہے وہ ان کو عطا کر دیا گیا، اریحا یا جریکو۔ لیکن یہاں پر وقتی طور پر تو شکل یہی تھی نا کہ افسوس، یہ قوم اب 40 برس تک اسی صحرا میں بھٹکے گی۔ تو صدمہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے محبت، دلی تعلق اپنی جگہ۔ ایک وقتی بیزاری بھی آئی ہے شدید، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں، باپ کسی وقت بیٹے سے ناراض بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ پدری شفقت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، وہ تو اپنے اندر رہے گی۔ چاہے باپ جو ہے بیٹے سے ناراض ہے، لیکن وہ اندر جو ہے، اندر ہی اندر وہ محبت اور شفقت کا جو ہے دریا وہ موجود رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے فلا تاسا، اب افسوس نہ کرو، دیکھو موسیٰ اب رنج نہ کرو، ان کے اس تقدیر پر جو بھی انہوں نے خود اپنے لیے اپنے ہاتھوں لکھ لی ہے، اب کوئی تمہیں افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ فلا تاسا علی القوم الفاسقین، تو اس فاسق قوم کے اوپر، ان کے اس انجام کے اوپر اب تمہیں افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے سورہ مائدہ میں، اس کی حکمت کیا ہے؟ ان آیات کا اب کیا ربط ہے حالات کے ساتھ؟ جو سرکمسٹانسز تھے، جس سرکمسٹانسز obtaining over there، اس کے اعتبار سے ان کا کیا ریلیونس کیا ہے؟ کہ اب جو نیا دور شروع ہوا تھا صلح حدیبیہ کے بعد، وہ حضور کی دعوت و تحریک کا انٹرنیشنل دور شروع ہوا تھا۔ اب یہ دور آنا تھا دعوت کا عرب سے باہر۔ اب تک آپ کی دعوت صرف عرب میں تھی، مکے میں رہے 12 برس تک اور دعوت دیتے رہے مکے کے اندر یا مکے کے آس پاس، ام القریٰ و من حولہا، آس پاس کے قبائل میں آپ جاتے تھے، یا کہیں بازار لگتا تھا، ہاٹ جسے کہتے ہیں ہاٹ، وہاں چلے گئے، وہاں جا کر جو ہے اپنی دعوت و تبلیغ کی، حج کے موقع پر تبلیغ کی، لیکن اس سے باہر آپ نے اپنی تبلیغ کا دائرہ وسیع نہیں کیا۔ البتہ مدینے میں آنے کے بعد تبلیغ کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ اب جزیرہ نماء عرب کے اندر جہاں جہاں سے بھی کوئی طلب آئی کہ آپ ہمارے پاس بھیجیے اپنے مبلغ اور مدرس جو ہمیں قرآن پڑھائیں، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں وہ ہمیں سمجھائیں، آپ نے جو زندگی کا نظریہ دیا وہ ہمیں بتائیں، اور اس میں آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے حادثے بھی ہوئے، 70 صحابہ شہید کیے گئے۔ دھوکے سے بلایا گیا کہ آپ بھیجیے اپنا ایک گروپ جو ہے جو یہاں آ کر ہمیں دین سکھائے، قرآن پڑھائے، اور پھر انہیں ذبح کر دیا گیا۔ صرف ایک بچا تھا 70 میں سے، اور اس قدر صدمہ ہوا تھا حضور کو کہ وہ قنوت نازلہ جو ہم پڑھا کرتے ہیں، اور وہ سخت ترین دعا ہے، اللہم مزق جمعہم، اللہم دمر دیارہم، اے اللہ ان کی جمعیت کو منتشر کر دے، ان کے جو ٹھکانے ہیں، رہنے کی جگہ ہے، ان کے اوپر پتھراؤ کر انہیں برباد کر دے۔ ایسی سخت بد دعا آپ کو حضور کی زبان پر نہیں ملے گی جو اس وقت آئی ہے۔ دمر دیارہم، زلزل اقدامہم، اور ان کے اوپر تباہی جو ہے نازل فرما دے۔ یہ کیوں؟ 70 بے گناہ لوگوں کو، اور یہ 70 لوگ کون تھے؟ جو حضور کی دعوت و تبلیغ اور تربیت سے مستفید ہوئے تھے۔ مسجد صفا، مسجد کے اندر بیٹھے رہنے والے، مسجد نبوی میں اصحاب صفا، نہ کچھ کمانا، نہ کھانا، نہ پینا، کوئی شے آ گئی ہے، کوئی صدقہ آ گیا ہے، کوئی خیرات آ گئی ہے تو کھا لیا، ورنہ بھوکے سو رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اتنی مشقتیں جھیل کر حضور سے دین کا علم حاصل کیا، اور ان میں سے 70 کو اس طرح ذبح کر دیا گیا جیسے کہ بکریاں ذبح کی جا رہی۔ تو اس پر جو حضور کا صدمہ تھا وہ اس درجے کا تھا کہ دعا جو آپ نے مانگی ہے وہ سخت ترین دعا جو زندگی میں مانگی ہے وہ قنوت نازلہ والی دعا ہے۔ بہرحال تو اب جو مرحلہ شروع ہونے والا تھا صلح حدیبیہ کے بعد، اب انٹرنیشنل دور شروع ہونے والا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد خطوط بھیجے ہیں بادشاہوں کے نام، قیصر روم کے نام خط بھیجا، اور کسریٰ جو تھا بادشاہ فارس کا اس کے نام، مصر کا جو تھا پیٹریارک اس کے نام خط بھیجا، نجاشی جو ایمان لے آئے تھے وہ تو فوت ہو گئے تھے، اب جو بھی نجاشی تھا، نیگوس جو بھی حبشہ کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا۔ خطوط آس پاس کے بڑے بادشاہ ہوں یا چھوٹے ہوں ان سب کو خطوط بھیجے۔ اسی کے نتیجے میں پھر آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ موتا ہوا۔ تو اس طریقے سے یہ سارا معاملہ شروع ہے اس آیتوں کے بعد۔ یہ گویا کہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے
کہ ایک مرحلہ تو قتال کا آیا تھا جو ود ان دی عربین پیننسولا تھا. ود ان دی عربین پیننسولا کوئی اسٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی، کوئی اسٹیبلش گورنمنٹس نہیں تھی، کوئی فارمل اسٹیٹ نہیں تھی، کوئی فارمل گورنمنٹس نہیں تھی، لہذا یہاں پر تو معاملہ کچھ اور تھا. اب تمہارا سابقہ پیش آئے گا بڑی زبردست قوموں سے. یا موسیٰ ان فیہا قوم جبارین، جبارین کی قوم جو ہے. اب تمہارا مقابلہ آئے گا رومیوں سے. یہ رومن لیجنز مشہور ہے تاریخ کے انسان، غرق آہن، ہر طریقے سے لوہے کے اندر جو ہے ڈھکے ہوئے جسم ان کے، اور وہ لوگ بڑے پریڈ کرنے والے اور بہت ہی جو قواعد آشنا، بہت ہی ڈسپلن فوج. پھر ایرانی فوج. اب ان سے سابقہ پیش آئے گا. وہ جو عرب کے اندر ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے معاملے، 300 کا 1000 سے مقابلہ ہو گیا. 1000 بھی کوئی بہت بڑی تعداد تو نہیں ہے نا. غزوہ موتا میں کیا ہوا؟ 3000 کا 2 لاکھ سے مقابلہ ہو گیا. 1 لاکھ تو فوری طور پر سامنے تھا، 1 لاکھ اور موجود تھا پیچھے جو ضرورت پڑنے پر آ سکتا تھا. 2 لاکھ کے ساتھ مقابلہ 3000 کا. اسی لیے بعض لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ ہمیں یہاں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، بچ کر نکل جانا چاہیے. لیکن اکثر صحابہ نے کہا کہ ہمیں تو شہادت کی موت درکار ہے، ہمیں بچ کر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے لیے تو اصل کامیابی شہادت ہے. لہذا جنگ ہوئی، اور ظاہر بات ہے اس میں تینوں سپہ سالار جن کا نام حضور نے لیا تھا یہ تینوں شہید ہو گئے. تو پھر حضرت خالد ابن ولید نے کمان اپنے ہاتھ میں لی اور بڑی حکمت کے ساتھ لشکر کو نرغے میں سے نکال کر واپس لے آئے. تو اب یہ دور چونکہ شروع ہونے والا تھا کہ بڑی زبردست اسٹیبلشڈ امپائرز کے ساتھ تمہارا مقابلہ پیش آئے گا. لہذا یہ واقعہ بیان کر دیا کہ دیکھنا کہیں تم بھی بنی اسرائیل کی طرح اتنی زبردست قوموں کا مقابلہ دیکھ کر گھبرا نہ جانا، انکار نہ کر دینا، بلکہ اپنی پوری طریقے سے ان کا مقابلہ کرنا، ان کے سامنے جان سپر ہو جانا. یہ کام تمہیں کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودیوں کی راستے کی سنت جو ہے اس پر عمل کر لو. اقرأ أخيا ورتل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتل علیہم نبأ آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین. آپ کے علم میں ہے کہ قرآن حکیم میں سورتوں کے جو گروپ ہیں مکی مدنی، مکی مدنی اور مکی مدنی ملا کر ایک گروپ، تو اس میں جو پہلا گروپ ہے اس کی مکی سورہ فاتحہ ہے، اور مدنیات جو ہیں طویل ترین صورتیں ہیں سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ. ہم اس کی یہ آخری صورت ہے جس کا کہ مطالعہ کر رہے ہیں. 4 رکوع ہم اس سے پہلے پڑھ چکے تھے، ہم شروع کر رہے ہیں 5ویں رکوع سے. ان 4 صورتوں میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران ایک جوڑے کی شکل میں ہے. ان کے اندر جو مضامین کی ترتیب اور تقسیم ہے وہ کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اس میں ورٹیکل ڈویژن بنتی ہے. لیکن سورہ نساء اور مائدہ جو ہے اس میں اس طرح کی ورٹیکل ڈویژن نہیں ہے، بلکہ 3-4 لڑیاں جو ہیں آپس میں گتھی ہوئی چل رہی ہیں مسلسل. ایک لڑی خطاب بأہل ایمان، اور اس میں خاص طور پر چونکہ یہ شریعت کی تکمیلی صورتیں ہیں تو شریعت کے احکام. دوسری خطاب منافقین، اگر وہاں بھی خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، وہاں دیکھنا پڑتا ہے کہ اگرچہ لفظ یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کے آئے ہیں، لیکن آیا یہ خطاب مومنین صادقین سے ہے یا منافقین سے ہے. اس لیے کہ منافق جو ہے وہ کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں ہے. لیگل اینٹیٹیز 2 ہیں، مسلم، غیر مسلم یا کافر، بس. اب مسلمانوں میں وہ بھی ہوں گے جو صادق الایمان ہوں گے، گہرے ایمان والے ہوں گے، پختہ ایمان والے ہوں گے، اور کچھ مزمحل بھی ہوں گے، کمزور بھی ہوں گے، ضعفاء بھی ہوں گے، اور پھر اس سے آگے جا کر کچھ منافقین بھی ہوں گے. تو حضور کا اپنا معاشرہ بھی اس سے خالی نہیں تھا، منافقین موجود تھے. آئندہ جب بھی کبھی منہاج نبوی کے اوپر کوئی دعوت اٹھے گی تو یہ تینوں جو ہے طبقات ہمیشہ موجود رہیں گے.
تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ آیتیں آ گئیں اہل ایمان سے خطاب پر، کچھ آیتیں آ گئیں اہل کتاب سے خطاب پر، کچھ آیتیں آ گئیں منافقین سے خطاب پر۔ یہ حصہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ 27ویں آیت سے شروع ہو کر 40ویں آیت تک اہل ایمان سے خطاب ہے۔ اہل ایمان سے خطاب میں آپ کو معلوم ہے، میں نے عرض کیا کہ ایک تو شریعت کے احکام، پھر وہ ایک نظام جو دینا مقصود ہے، نظام عدل و قسط، معاشرہ جو ہے کن اصولوں پر استوار کیا جائے، عدل اور انصاف کے کیا بنیادیں ہوں، یہ ایک دوسرا اہم مضمون ہے۔ اس کے ضمن میں انسانی خون کا ناحق بہانا یہ بہت بڑا جرم ہے، بلکہ ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں جو سورہ الفرقان کا آخری رکوع شامل ہے، اس میں 3 گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے، گویا کہ تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑی۔ پہلے شرک، یہ انسان کی سوچ کو، انسان کے سارے فکر کو، اس کو بالکل ہی فاسد کر کے رکھ دیتا ہے۔ انسان رہتا ہی نہیں، حیوان بن جاتا ہے، شرف انسانیت سے اپنے آپ کو گویا کہ محروم کر دیتا ہے۔ نمبر 2 ہے قتل ناحق۔ بہت سے حضرات کے ذہن میں وہ آیت آ گئی ہوگی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور الہ کو پکارتے نہیں ہیں، دعائیں نہیں کرتے ہیں، جو بھی دعا کرنی ہے، جو مانگنا ہے، کیوں کسی اور انسان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو سکتا ہے وہ تمہارے ہتھیلی پر کچھ رکھ دے، ہو سکتا ہے تجھکار دے، اللہ سے مانگو نا، وہ کسی کے دل میں ڈال دے اور آپ کی بات پوری ہو جائے، خود کوئی آ کر اللہ کا بندہ آپ کو وہ شے دے جائے گا۔ بہرحال مانگو اللہ سے، دعا کرو اللہ سے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہیں قتل کرتے اس نفس کو، اس انسانی جان کو جسے اللہ نے بہت محترم ٹھہرایا ہے، مگر حق کے ساتھ۔ وہ حق کیا ہے؟ اگر حربی ہے، کافر، حالت جنگ کا اعلان ہے تو پھر کافر کو قتل کیا جائے گا۔ ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ کے اپنے ملک میں کوئی کافر بستا ہے، آپ نے قتل کر دیا، ذمہ ہے اور قتل کر دیا، نہیں۔ حالت جنگ میں حربی کافر جو ہے اس کا خون جائز ہے، بہا دینا۔ مسلمان کا 3 شکلوں میں ہوگا۔ قتل عمد کی سزا کے طور پر اگر جو مقتول کے ورثاء ہیں، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل سے، وہ نہ دیت لینے پر راضی ہوں اور نہ معاف کرنے پر راضی ہوں تو جان کے بدلے جان۔ تیسرے ہے اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو وہ قتل کی بہت تکلیف دہ شکل جو ہے رجم، پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کیا جائے۔ چوتھے یہ کہ کوئی شخص مرتد ہو جائے، اس کو قتل کیا جائے، یا تو وہ بھاگ جائے، ملک سے نکل جائے، آپ کے پکڑ میں نہ آئے، وہ بات دوسری ہے، ورنہ مرتد کا قتل واجب ہے۔ تو مرتد کی سزا قتل اور زانی، شادی شدہ یا زانیہ کی سزا رجم، یہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ تو بہت سے دانشور ہمارے ہاں ایسے ہیں جو اس کے خلاف لکھ رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ جدید دانشور، بلکہ ہمارے ہاں قدیم طرز پر تعلیم یافتہ بعض علماء جو یہاں تک کہ وہ مفسر ہونے کے مقام کو پہنچ گئے، ان کے حلق سے بھی یہ چیزیں نہیں اترتی، کڑوی گولیاں ہیں۔ بہرحال قتل ناحق میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان 4 کے سوا کافر حربی ہو جس سے جنگ کا اعلان ہو۔ نمبر 2 قتل عمد، جان بوجھ کر قتل کیا گیا، قتل خطا نہیں، قتل عمد۔ یہ نہیں کہ آپ نے گولی چلائی تھی، ہرن پر لگئی کسی اور کو جا کر، قتل خطا ہے۔ تیسرے یہ کہ زانی، شادی شدہ یا زانیہ قتل رجم کے ذریعے۔ چوتھے قتل مرتد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، ایک شخص مرتد ہو گیا افغانستان میں، عبد الرحمن نامی، وہ مرتد ہو گیا اور اس کو قاضی اور قضات جو وہاں کا اس نے سزا دے دی کہ اس کو قتل کیا جائے۔ اب ایک طوفان مچ گیا، پوری دنیا میں چیمیں گوئیاں شروع ہو گئی،
وہ دباؤ پڑا کہ پہلے تو یہ دھوکہ دیا کہ ابھی ہم ذرا تحقیق کریں گے کہ وہ پاگل تو نہیں ہے. اس کے پاس اس تحقیق کا بھی کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا. وہ خاموشی سے اس کو اٹالین ایمبیسی میں بھیجا اور وہاں سے آگے وہ چلا گیا. یہ ہمارا حال ہے شریعت کے نفاذ کے سلسلے میں. بہرحال یہ قتل کا معاملہ جو ہے اس کی دو شکلیں ہیں. ایک قتل ہے ایک فرد کا قتل کیا جانا، ایک اس سے بھی بہت بڑی شکل ہے محاربہ جسے کہا گیا ہے. کوئی گروہ کھڑا ہو جائے منظم اور وہ اسلامی حکومت کو چیلنج کرے، وہاں کے امن و امان کو غارت کرے، فساد مچائے، توڑ پھوڑ کرے، تخریب کرے، راستے مسدود کر دے، لوگوں کو قتل بھی کرے، لوٹ مار کرے. یہ جو ہے اسے محاربہ کہا گیا ہے. ان دونوں قسم کی جو قتل ہے ان کے بارے میں ہدایات اس رکوع میں آ رہی ہیں. اور یہ قتل جو انفرادی ہے اس کی شناعت کو ظاہر کرنے کے لیے کہاں سے بات شروع کی گئی؟ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے دو بیٹوں سے. پہلا قتل جو ہوا ہے اس زمین پر وہ حضرت آدم کے ایک بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا. قابیل کو تورات میں لکھا جاتا ہے قائن، کین یا قائن. قرآن میں حدیث میں وہ قابیل ہے. حابیل کو ایبل لکھتے ہیں، وہ ABEL. یہ دو بھائی تھے. اب ان میں کیا نزاع ہوا، کیا جھگڑا ہوا، اس کی کچھ تفصیل آئی ہے بعض روایات کے اندر. کہ بیان یہ کیا گیا ہے کہ وہاں اصل میں یہ طے تھا چونکہ حضرت آدم کی اولاد میں ابھی جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ سب آپس میں بھائی بہن ہیں، ان کے رشتے کیسے ہوں، شادی کیسے ہو، اور شادی نہ ہو تو نسل کیسے چلے گی. لہذا شریعت نے قانون یہ دیا اس وقت کے لیے عارضی طور پر کہ حضرت حوا کو حمل ہوتا تھا تو ہر وضع حمل پر جڑواں پیدا ہوتے تھے، ایک بھائی ایک بہن، ایک بھائی ایک بہن، ایک بھائی ایک بہن. تو ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے وہ بھائی اور بہن تو حقیقی بھائی بہن کی طرح شمار ہوتے تھے جن کے مابین نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کہ ایک حمل سے پیدا ہونے والا بھائی بیٹا اور دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا تھا تاکہ بات جو ہے آگے نسل انسانی کی چل سکے. اب ہوا یہ کہ قابیل بڑا تھا، اس کے ساتھ جو بہن جس کی ولادت ہوئی ہے وہ ذرا خوبصورت تھی. حابیل بعد میں پیدا ہوا، اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ کچھ اتنی خوبصورت نہیں تھی یا بدصورت تھی، واللہ عالم. اب قابیل بضد ہو گیا کہ میں نے تو اس سے شادی کرنی ہے، اپنی بہن سے جو میرے ہی ساتھ پیدا ہوئی. ظاہر بات ہے کہ اس وقت کی شریعت اور اللہ کے احکام کے خلاف تھا. اس کے ضمن میں پھر حضرت آدم کے سامنے معاملہ آیا. حضرت آدم نے یہ فیصلہ کیا اس روایت کی روح سے، مجھے اس کے ماننے میں تأمل ہے وہ میں بیان کروں گا، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ تم دونوں کچھ قربانی پیش کرو اللہ کی جناب میں. جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اسے وہ بیٹی دے دی جائے گی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور نسبتاً خوبصورت تھی. اس پر سارا معاملہ ہوا ہے. قربانی پیش کی گئی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسری کی نہیں ہوئی. اب اس پر بجائے اس کے کہ معاملے کو تسلیم کر لیتا اور اس کے اندر حسد کی آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھی، اس میں جلا وہ، اور اس نے کہا میں تو تمہیں قتل کر کے رہوں گا. حابیل سے کہا اقرأ أخيا ورتل القرآن. تو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان کو سنائیے. تلا یتلو کے بعد جب علا آ جائے تو سنانا، تلا وہ پڑھنا اور تلا علا کسی کو پڑھ کر سنانا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ ان کو سنا دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبأ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے دو بیٹوں کا اہم واقعہ. نبا اصل میں کہتے ہیں بہت بڑے واقعے کو، اہم واقعے کو. یہ اس اعتبار سے اہم ترین واقعات میں سے ہے کہ اس سے روئے ارضی پر انسانی خون کے بہانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے.
تو اب گویا کہ جو بھی خون ہوتا ہے اس کا گناہ کا حصہ جو ہے قابیل کے ساتھ بھی اس کو بھی ملے گا، وہ ہے اس کا موجب۔ بالحق، یہ بڑا پیارا لفظ آیا ہے، حق کے ساتھ سنا دیجیے۔ ایک ہوتی ہے قصہ گوئی، بس ایک واقعہ بیان کر دیا، ایک ایسے اس طور سے بیان کرنا کہ اس میں جو حکمت ہے وہ واضح ہو جائے۔ قرآن قصوں کی کتاب تو نہیں ہے، قرآن محض تاریخ کی کتاب بھی نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا اور نمایاں فرق ہے۔ بائبل میں بھی یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایبل اور کین، اس کے سارے معاملات جو ہیں بائبل میں، لیکن ان کو پڑھا جائے اور قرآن کے چند آیات کو پڑھا جائے تو زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ یہاں تلقین ہو رہی ہے تقویٰ کی، یہاں پر جو اصل شے ہے انسان کے لیے کہ جو اس کی نجات اور اس کی کامیابی کے لیے لازم ہے، اسے نمایاں کیا جا رہا ہے۔ تورات میں جس طرح ذکر ہے اور قرآن میں جس طرح ذکر ہو رہا ہے، تو یہاں فرمایا بالحق، ہم وہ واقعہ جو سنا رہے ہیں نبی اور آپ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سنا دیجئے، یہ حق کے ساتھ ہے، اس کے اندر جو بھی رہنمائی مضمر ہے، اس میں جو اخلاقی تعلیمات مضمر ہے، ان کو واضح کرتے ہوئے اس قربا قربان، جبکہ ان دونوں نے قربانیاں پیش کیں۔ اس لفظ کو سمجھ لیجیے اچھی طرح، قرب سے لفظ بنا ہے، تقریب باب تفعیل ہے، قریب ہونا، قریب ہونا، قریب ہونا، قریب ہونا۔ اور قریب ہونے کے لیے کوئی بادشاہ ہوتا تھا، اس کا قرب حاصل کرنا تو کوئی نذرانے پیش کریں گے، کچھ اس کے ہدیے لے کے جائیں گے، تو جیسا اونچا آپ کا ہدیہ ہوگا ظاہر بات ہے کہ بادشاہ اتنی ہی قدر کریں گے۔ اسی طرح سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی جناب میں نذرانہ پیش کرنا، یہ قربانی کہلاتی ہے۔ اب اس میں ظاہر بات ہے سب سے بڑی قربانی تو اپنی جان کی قربانی ہے، جو جہاد فی سبیل اللہ کی شکل میں دی جائے، سب سے بڑی قربانی، لیکن اس کے ساتھ ہی مال کی قربانی، اپنی محبوب چیزوں کی قربانی۔ تو ان میں سے ایک بھائی جو ہے وہ کاشتکار تھا، وہ اپنے کچھ جو کھیت کے یہ باغ کا کچھ سامان تھا، پھل تھے، وہ لے آیا، تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کر دی۔ اور دوسرا جو تھا وہ گلہ اس کا تھا، جانوروں کا، بھیڑیں بکریاں پالتا تھا، وہ بھی کوئی اچھا سا دمبا اللہ کے لیے قربانی کے لیے بھی سامنے لے آیا۔ دونوں نے قربانی پیش کی، حابیل نے بھی قابیل نے بھی۔ تو فرمایا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تو قبول کر لی گئی وہ قربانی ان میں سے ایک سے، اور نہیں کی گئی قبول دوسرے سے۔ اچھا، اب کیسے معلوم ہوا کہ یہ قبول ہو گئی اور کیسے معلوم ہوا یہ قبول نہیں ہوئی؟ اس میں جو ہمارے ہاں مفسرین کا اجماع ہے اور قرآن مجید کے بعد مقام سے بھی ثابت ہوتا ہے، حضور سے بھی کہا گیا تھا سورہ آل عمران میں، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ وہی بات نہ کر کے دکھائیں کہ قربانی پیش کریں اللہ کی جناب میں اور آسمان سے آگ اترے اور وہ کھا جائے اس کو۔ یہ اصل میں علامت تھی اس وقت۔ یوں سمجھ لیجئے، میں اسے اس طرح کہا کرتا ہوں ذرا لائٹ موڈ میں، ابھی نوع انسانی عہد طفولیت میں تھی، تو ایک بچے کو کھلونے چاہیے ہوتے ہیں کھیلنے کے لیے، اس سے ذرا آگے ہو جاتا ہے آدمی تو کچھ آپ اس کو پڑھاتے ہیں، لیکن حکمت نہیں پڑھا سکتے اسے، کچھ آپ الفاظ پڑھا دیے، کچھ یہ پڑھ لو، کچھ یہ پڑھ لو، تو یہ تدریجاً ہوتا ہے۔ اسی لیے حصی جو معجزات ہیں وہ ختم کر دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ پر آ کر تکمیل پا گئے، مردہ کو زندہ کر دینا، جو اندھا ہے مادرزاد اس کی بینائی بحال کر دینا، اور کیا چاہیے آپ کو؟ اپنے ہاتھ سے ایک گارے سے پرندہ بنانا اور اس میں پھونک مارنا اور اڑتا وہ پرندہ ہو جائے۔ تو حصی معجزات یعنی مراد کیا ہے؟ جو آنکھ سے دیکھے جا سکیں۔ وہ اپنے کلائمیکس پر پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 600 برس قبل حضرت عیسیٰ پر۔ حضور کے لیے کوئی حصی معجزہ نہیں دیا گیا۔ ایک شق قبر کا معاملہ آتا ہے لیکن وہ بھی کسی مطالبے پر نہیں تھا۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو قوم کہے کہ دکھاؤ ہمیں یہ چیز دکھاؤ۔ قرآن مجید میں ذکر موجود ہے، سورہ انعام میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں، ہمیں کر کے دکھاؤ، اس مکے کی سنگلاخ زمین میں تمہارے لیے ایک چشمہ پھوٹ نکلے، یہاں تمہارے لیے ایک باغ جو ہے تیار ہو جائے، اللہ کر دے آنے واحد میں، تم اس میں کھاؤ، تم تو غریب آدمی ہو تو تمہارے لیے یہ خوشحالی کا ذریعہ بن جائے گا۔ یا ہمارے سامنے ذرا آسمان پر چڑھ کر دکھا اور وہاں سے کتاب لے کر اترو،
یا تمہارے لیے محل بنا دیا جائے سونے کا چاندی کا. تو ایسے مطالبے وہ کرتے تھے کہ جو حصی معجزہ ختم ہو چکا. وہ انسان کی عہد طفولیت کے دور تک تھا. اس کے بعد اب یہ عقلی، فکری، ذہنی یہ اب معجزہ ہے جو قرآن مجید جو ہے جس کا کلائمیکس ہے. اسی طرح اس معاملے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی قربانی آپ نے پیش کی، آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس کو بھسم کر گئی، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ قربانی قبول کر لی. نہیں تو آپ کی قربانی جو ہے ریجیکٹ ہو گئی. یہ چلا آ رہا ہمیشہ سے. لیکن یہ کہ جدید بعض مفسرین یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں. اصل میں وہ سائنٹیفک ریشنلزم جو شروع ہوا تھا 18ویں صدی سے، اور جو پھر ہمارے ہاں جو ہے 19ویں صدی کے اواخر میں امپورٹ ہوا ہے، اور جس کے سب سے بڑے جو ہیں مبلغ اور داعی وہ سر سید احمد خان تھے مرحوم، اس کا ذہنوں پر اتنا اثر ہے کہ جو چیز سائنس کے حساب سے پوری نہ اتر رہی ہو ترازو میں، اس کو کسی طرح اتار کے پھینک دو. تو یہ میرے نزدیک زیادہ قرین قیاس ہے کہ آگ اتری آسمان سے شعلہ اور اس نے ایک قربانی کو بھسم کر دیا، وہ گویا قبول ہو گئی، دوسری جو کہ تو کھڑی رہی گویا کہ وہ نامنظور ہو گئی. قال لأقتلنک، اب وہ جو قابیل تھا جس کی قربانی رد ہو گئی تھی وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا. اب بجائے اس کے کہ وہ اس پر یہ کہ ایک ندامت ہوتی، شرمندگی ہوتی، سوچتا، اپنے گریبان میں منہ ڈالتا، آخر اللہ نے میری قربانی کیوں رد کی ہے، کیا سبب ہے اس کا. نہیں، غصے میں آ گیا، جس کو کہتے ہیں حسد. حسد جو ہے یہ ایک آگ کے مانند ہوتا ہے، اندر ہی اندر انسان جلتا ہے حسد کی آگ میں. تو وہ حسد کی آگ تھی، وہ ظاہر ہوئی. لاقتلنک، میں تجھے قتل کر کے رہوں گا. اب یہ لاقتلنک جو صیغہ ہے، نون مشدد اور شروع میں لام، یہ انتہائی تاکید، میں تمہیں قتل کر کے رہوں گا، نہیں چھوڑوں گا تمہیں. اب قال، اب دوسرے بھائی کی بات دیکھیے. یہ ہے اصل میں وہ چیز جو انداز بیان کے اندر جو مختلف کرداروں کو نمایاں کیا جا رہا ہے، اس میں سبق ہے، اس میں ہدایت ہے. اب کیا کہا حابیل نے؟ قال انما یتقبل اللہ من المتقین. دیکھیے بھائی جان، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ جو ہے متقین ہی سے قربانی قبول کرتا ہے. یہ جو ہے ہمارے ہاں بھی 10,000 کا 20,000 کا جو ہے وہ بہت عمدہ جانور جو ہے میڑھا لا کر جو، اور پھر اس کی نمائش ہو رہی ہے، اور اس پہ مہندی لگی ہوئی ہے، اس پر چادر ریشمی ڈالی ہوئی ہے، اس کا چکر لگوا رہے ہیں دیکھو، اور دل میں تقویٰ نہیں ہے تو وہ دھیلے کی بھی نہیں اللہ کی نگاہ میں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم. یہ جو قربانیاں ہیں ان کے خون اور ان کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا. اللہ تک پہنچنے والی شے تو تقویٰ ہے اگر وہ ہو، ورنہ وہ چاہے آپ نے 25,000 کا مینڈھا جو ہے وہ آ کر ذبح کر دیا، اللہ کے میزان میں کوئی وزن نہیں ہے. قال انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں ہی سے قبول کرتا ہے. آپ اپنی روش کو درست کر لیجئے، اپنے معاملات کو صحیح کیجئے، تو اللہ آپ کی قربانی بھی قبول کر لے گا. اگلی بات کیا کہی؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک. اور دیکھیں بھائی جان، اگر آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا میری طرف کہ مجھے قتل کر دیں، تب بھی میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے. یاد رہا ایک مسئلہ آتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ کس کا ہے؟ یہ دو بھائیوں کا ہے، اور دونوں بھائی کیونکہ مسلمان ہیں، آدم کے بیٹے ہیں. ایک گناہ گار ہے، ایک متقی ہے، لیکن ہیں تو مسلمان ہیں، آدم کے بیٹے ہیں. لہذا یہ جو مشرکین کے ساتھ جہاد اور قتال ہے، یہ اس پر اپلائی نہیں ہوگی آیت. اس پر تو قتال ہے، آپ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے. تو وہاں اس طرح کی کوئی جو ہے بے نفسی یا بالکل ایک عدم تشدد، وہ اہنسا پرمو دھرما، وہ گاندھی جی اس کے جو ہے وہ بڑے پرچارک تھے، یہ اس کا موقع نہیں ہوتا. دو بھائیوں میں معاملہ ہے. اچھا، اس میں بھی دفاع کا حق ہے. میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے، لیکن فرض کیجئے کہ ایک وار وہ کر رہا ہے اور آپ نے ہاتھ آگے کر کے اس کے وار کو روک لیا، اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ایک بات ہوتی ہے کہ آپ بھی تو تل جائے،
یہ مجھے قتل کرنے پر تلا ہوا تو اب میں بھی اس کو قتل کرنے پر تل جاؤں. اس سے یہاں پر در حقیقت اس کیفیت کا ذکر ہے. لئن بسطت الی یدک، اگر آپ بڑھائیں گے دست درازی، جس کو آپ کہتے ہیں بڑھانا، دست ہاتھ کو بڑھانا، اگر آپ دست درازی کریں گے میری جانب کہ مجھے قتل کر دیں، لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں تو اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا، دست درازی نہیں کروں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے. انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اقرأ أخيا ورتل القرآن أخيا ورتل القرآن. انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار. حابیل یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا ارادہ اب یہ ہے جب تم تولی گئے ہو کہ تم اپنے گناہ کا بوجھ بھی اٹھاؤ اور میرے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھاؤ. تم مجھے مظلوماً قتل کر دو گے، میرا کوئی جرم نہیں ہے، میں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے، میں نے تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا ہے. تو جو مظلوم ہوتا ہے، مقتول، بغیر کسی سبب کے قتل کر دیا جائے تو اس کے گناہ کا بوجھ جو ہے وہ قاتل کے اوپر چلا جاتا ہے، گناہوں کا. تو میں تو یہ سودا کروں گا، تو مجھے قتل کر دو گے، ٹھیک ہے، تو میرے گناہ کا بوجھ بھی اٹھائے قیامت کے دن. انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، پھر تم جہنمی ہو جاؤ گے. وذالک جزاء الظالمین، اور یقیناً یہی بدلہ ہے ظالموں کا. فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین. اب یہاں بھی بہت اہم لفظ آ گیا، طوعت، یہ باب تفعیل سے، جس میں ایک کام ہوتا ہے تدریجاً تدریجاً تدریجاً، تکرار تکرار تکرار. یہ وہ ہے اصل میں کیفیت کہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے گناہ کے ارتکاب سے قبل. نفس لوامہ روکتا ہے، دیکھو مت کرو، یہ غلط کام ہے. نفس امارہ کہتا ہے حسد آگ میں جو جل رہا ہے کرو، مارو اس کو، قتل کرو اس کو. یہ کشاکش ہر شخص کے اندر ہوتی ہے، چھوٹے گناہ پر بھی ہوتی ہے، بڑے گناہ پر بھی ہوتی ہے. میں ایک کام کر تو بیٹھا ہوں لیکن اب میرا ضمیر مجھے اندر سے ملامت کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے، مجھے چبھن محسوس ہو رہی ہے، تم نے یہ کیا کیا، نہیں کرنا چاہیے. لیکن پھر وہ نفس امارہ جو ہے، امارۃ بالسوء، پھر وہ آگے آتا ہے، پھر وہ کہتا ہے، پھر پھسلاتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی دلیل فراہم کر دیتا ہے، جھوٹی سچی. تو یہ رفتہ رفتہ پروسیس بالآخر اس انتہا کو پہنچ گیا. فطوعت له نفسه، اس کے نفس نے اسے اس کے لیے آمادہ کر ہی لیا، قتل اخیہ، اپنے بھائی کی قتل کرنے کو. فقتلہ، اس نے اسے قتل کر دیا. اب ظاہر بات ہے آسان کام تھا قتل کرنا، اس لیے کہ بھائی تو فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ جوابی کارروائی نہیں کرے گا. زیادہ سے زیادہ دفاع کی کوئی شکل ہو سکتی ہے کہ بچنے کی کوشش کی ہو، لیکن نہیں. فاصبح من الخاسرین، تو اب وہ ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے. فبعث اللہ غرابا، یہاں تفصیل آتی ہے کہ اب یہ چونکہ پہلا قتل ہوا ہے اور شاید کہ اس سے پہلے کوئی حضرت آدم کی نسل میں ابھی کوئی کسی کا انتقال بھی نہ ہوا ہو، مردے کو دفن کرنے کا معاملہ بھی شروع نہ ہوا ہو، مردے کا کیا کریں. اب یہ حضرت حابیل کو قتل کر کے قابیل جو ہے اب وہ ایک چکر میں پڑ گیا، میں کیا کروں اس لاش کا. فبعث اللہ غرابا، تو اللہ نے بھیج دیا کوے کو، یبحث فی الارض، وہ اپنی چونچ سے اور پنجوں سے زمین کو کورید رہا تھا، کھود رہا تھا. اب اس میں بھی دو آگے بعض لوگوں نے تفصیل بیان کی ہے کہ اس میں کسی چیز کو چھپا کر رکھنا چاہتا تھا، کوئی شکار تھا، اسے کچھ تھوڑی دیر کے لیے وہاں چھپا کے رکھنا چاہتا تھا. اور ایک یہ بھی ہے کہ ایک مردہ کوے کو اس نے دفن کرنے کی تدبیر اس طرح کی تھی تاکہ اللہ دکھا دے اسے، قابیل کو، کہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا معاملہ کرے، کیسے چھپائے. تدفین کے معاملے کی صورت پیدا ہو گئی. قال یا ویلتی عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اب اس نے کہا ہائے میری شامت، افسوس، میں اس کوے کے مانند بھی نہ ہوا. اس کوے کو اللہ نے اتنی سمجھ دے رکھی ہے کہ اس نے اپنے کسی ساتھی کوے کی لاش کو دفن کیا ہے، تو مجھے اس کا خیال بھی نہیں آیا.
فواری سوء اخیہ فاصبح من النادمین، تو اس پر وہ ندامت جو ہے اس پر مسلط ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ میں نے لکھ دیا تھا بنی اسرائیل پر، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس شخص نے کسی انسانی جان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ وہ کسی اور انسانی جان کے بدلے میں قتل کیا جا رہا ہو، بغیر نفس، میں نے عرض کیا تھا نا کہ قاتل جو ہے اس کی جان لی جا سکتی ہے بشرطے کہ مقتول کے جو ورثاء ہیں اسے معاف نہ کر دیں۔ وہ معاف کر سکتے ہیں، کوئی اور معاف نہیں کر سکتا، نہ جج کر سکتا ہے، نہ کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ مقتول کے ورثاء معاف کر سکتے ہیں، ویسے صاف کلین چٹ نہ بھی دیں تو کچھ معاوضہ جو ہے خون بہا ریت لے کر معاف کر سکتے ہیں، جان تو بچ گئی نا۔ لیکن یہ کہ عام قانون یہی ہوگا کہ نفس کے بدلے نفس، ان نفس بالنفس، او فساد فی الارض، یا فساد ہو زمین میں، فتنہ فساد۔ اب اس میں جو قتل و غارت گری ہوتی ہے وہاں معین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس نے مارا۔ ایک عام بلوا ہے، ایک ہنگامہ ہو رہا ہے تو کچھ قتل ہو گئے، اس بلوے میں ہمارا موجودہ قانون نرمی کرتا ہے، قرآن اس میں مزید سختی کرتا ہے۔ یہ اب آگے آ رہا ہے، یہ جو اجتماعی جو ہے نقص امن جس کو کہیں گے، نقص امن کہہ لیجئے، نقص بھی اور نقص بھی، نقص کے معنی توڑ دینا، تو یہ جو ہے یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے جو اب آگے آئے گا۔ کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، زمین میں فساد برپا کرنا، فکأنما قتل الناس جميعا، یہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ کہ وہ جو تمدن کی جڑ تھی اسے کاٹ دیا، اب تمدن کس چیز پر قائم ہوگا؟ ومن احیاها، اور جس نے اسے زندہ رکھا یا بچایا، کوئی یہ قتل کر رہا ہے دوسرے نے ہاتھ روک لیا اس کا، من احیاها، اس نے گویا کہ جو قتل ہو جاتا اس کی جان بچا لی، تو جس نے بچا لیا فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ہمارے رسول آئے بینات کے ساتھ، کھلی کھلی نشانیاں، کھلے کھلے احکام کے ساتھ۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بھی ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں، اس سب کے باوجود کہ ہم نے کتابیں نازل کر دی، ہم نے شریعت نازل کر دی، ہم نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، اس کے بعد بھی زمین میں بہت سے وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، تعدی کرتے ہیں۔ اب وہ اگلا اجتماعی معاملہ آ رہا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، لفظ فساد جو اوپر بھی آیا تھا اب یہاں آ گیا۔ یقیناً وہ لوگ جو محاربہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، حرب کے معنی جنگ، محاربہ باب مفعلہ، چیلنج کرنا، کہیں بغاوت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے مراد اسلامی حکومت، اسلامی حکومت جو اللہ کا حکم نافذ کرتی ہے اور رسول کے حکم پر چلتی ہے، وہ گویا کہ قائم مقام ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ کرتے ہیں، یعنی اسلامی حکومت کے خلاف چیلنج کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، فتنہ اٹھا رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس کے اوپر محاربہ ہوا، جنگ ہوئی۔ اسی طریقے سے کسی علاقے کے اندر فتنہ ہو گیا، فساد ہو گیا، قتل و غارت بھی ہو گئی، تو یہ جو ہے سب کوئی راستے مسدود کر دیے گئے، روک دیے گئے، تو ہوتا رہتا ہے، آج کی دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، وہ چاہتے ہیں زمین میں فساد پیدا کر دینا، وہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر حکومت قائم ہے اس کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں، فساد اس کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض،
یہ سخت ترین انداز ہے، باب تفصیل میں صیغے آ رہے ہیں، یقتلوا، قتل کر دیے جائیں، لیکن قتل کرنا ایک تلوار کا ایک وار ہوا، جیسے سعودی عرب میں قاتل کا سر قلم کیا جاتا ہے، وہ اس نے سر کیا ہوا، نیچے ایک تلوار کا وار ہوا، گردن کٹ کر علیحدہ جا پڑی، تو اس میں کوئی تکلیف اس کو نہیں ہوتی۔ وہ قتل سے پہلے جو خوف ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن قتل کے عمل میں کوئی تکلیف نہیں۔ یا آج کل جیسے ویسٹ میں ہو رہا ہے، آپ نے کرسی پر بٹھا دیا، وہ بیٹھا کرسی کے اوپر، اچانک وہ بٹن دبایا اور گیا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہاں تقتیل ہے، تکلیف دے دے کر مارو اسے، یعنی اس کے اندر یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے اس کے ٹکڑے کرو، اس لیے کہ اسلام میں سزاؤں کے معاملے میں جو فلسفہ ہے وہ عبرت انگیزی ہے۔ لوگ دیکھیں، زانی جو ہے غیر شادی شدہ، اس کی سزا جو 100 کوڑے ہے، اس میں حکم آیا ہے سورہ نور کے اندر کہ اہل ایمان کا گروہ دیکھیں اپنی آنکھوں سے کوڑے لگتے ہوئے اور اس آدمی کی چیخیں نکلتے ہوئے دیکھیں، تاکہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک عبرت پذیری پیدا ہو جائے، اس کام کے لیے کوئی خیال تک پھر دل میں نہ آنے پائے۔ اس لیے یقتلوا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تکلیف دے دے کر مارا جائے۔ اس یقتلوا ہی کی ایک شکل رجم کی بھی ہے، پتھر مار مار کے۔ اب کوئی پتھر کہیں لگ گیا ہے، کوئی کہیں لگ گیا ہے، کوئی کہیں لگ گیا، ادھر سے بچا رہا ہے، وہ ادھر سے بچا رہا ہے، پتھر مار مار کے جو ہے اور اس کو ختم کر دیا جائے۔ یصلبوا، سلیب دے دی جائے۔ اب یہ بھی بڑی تکلیف دہ موت ہوتی ہے، لٹکا دیا، مر رہے، سسک رہے، کچھ خون نکل رہا ہے، فوری موت نہیں ہوتی، یہ پھانسی نہیں ہے۔ سلیب بالکل مختلف ہے۔ پھانسی تو یہ ہے کہ آپ نے کھڑا کیا ہے، اوپر کنٹوپ باندھ دیا ہے، اس کے بعد تختہ کھینچا ہو گیا، اس کے بعد اس کا جسم جو ہے ذرا پھڑکتا ہے، اسے کیا پتا میرا جسم پھڑک رہا ہے، وہ تو گیا۔ اس اعتبار سے ایک سزا ہے صرف یہ کہ ایک جان لے لی جائے۔ یہاں صرف جان سے ہمیں کوئی بغض نہیں تھا، ہم تو اس سزا کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ایک دہشت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جرم کے خلاف دہشت، جرم کے خلاف جو ہے انسان کے اندر جو ہے خوف پیدا ہو جائے اور اس کے لیے اس کے عبرت پذیری کا سامان ہو جائے۔ اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے کاٹ ڈالے جائیں ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے، دایاں پاؤں کاٹو، بایاں ہاتھ کاٹو اور پھینک دو اسے، اب دھوپ میں پڑا ہوا جل رہا ہے، سڑ رہا ہے، یہ تکلیفیں دینے کا۔ او ینفوا من الارض، یا ایک شکل یہ کہ انہیں زمین سے ملک بدر کر دیا جائے، انہیں نکال دیا جائے۔ اسی کی ایک صورت یہ قرار دی ہے فقہا نے کہ جیل میں ڈال دیا جائے، وہ بھی ینفوا من الارض، معاشرے سے کٹ گیا، اور یہ کتنی جیل ہو یہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ بھی ایک شکل ہو سکتی ہے اس کی، ینفوا من الارض۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ چیز ان کے لیے دنیا میں رسوائی بنے گی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اسی پر بس نہیں ہو جائے گی، معاملہ اسی پر ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب۔ البتہ اس میں ایک بات جو ہے جو دوسرے جرائم سے مختلف ہے، کسی نے چوری کی ہے، حد ہے، ہاتھ کاٹو، بشرطے کہ ساری شرطیں پوری ہو جائیں۔ اب اگر فرض کیجئے کہ وہ توبہ کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، توبہ بھی کی ہے، یا اس نے آپ گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر دی ہے، اس سے وہ سزا دی جائے گی، اس کی اس توبہ کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں کی سزا سے بچ جائے گا، لیکن یہاں تو اس کے اوپر حد جو ہے وہ نافذ کی جائے گی، حد ہے وہ۔ اسی طریقے سے زانی ہے، زانی چاہے اس نے توبہ کر لی ہو، لیکن اب زنا کا ثبوت مل گیا ہے، ثابت ہو گیا، یا خود آ کے اس نے اقرار کر لیا۔ حضور نے جو ایک مرد اور ایک عورت کو رجم کروایا، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ان کے اقرار کی بنیاد پر تھا، انہیں رجم کیا گیا۔ لیکن جب کسی نے یہ کہہ دیا کہ یہ بڑا بے حیا شخص تھا یا بڑی بے حیا خاتون تھی، تو حضور نے کیا فرمایا؟ نہیں، انہوں نے وہ توبہ کی ہے کہ جو تمام مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ رجم کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہم سے وہ خطا ہو گئی ہے، وہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، ہمیں پاک کر دیجیے۔ تو یہاں اس کے برعکس بات آ رہی ہے
الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر دیں اس سے پہلے پہلے کہ تم ان پر قابو یافتہ ہو جاؤ۔ اگر تو تم نے اسے انہیں گرفتار کر لیا پہلے ہی تو پھر تو یہ سزا ملے گی، اگر اس سے پہلے کہ تم ان کے اوپر قابو یافتہ ہو جاؤ، انہیں پکڑ سکو، ان کو شکست دے سکو، اس سے پہلے توبہ کر لیں تو پھر یہ ہے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بھی غفور اور رحیم ہے، اس لیے کہ یہ بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ تو اگر سب کو قتل کیا جائے گا تو بہت بڑی بات بن جائے گی، تو ایک راستہ نکال دیا گیا ہے، اگر ان کے مغلوب ہونے سے پہلے وہ توبہ کر لیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ہے اس محاربے کا قانون جو قرآن مجید نے دیا۔ پہلے ایک انفرادی قتل کا معاملہ، یہ چونکہ بہت کثرت سے ہوتا ہے معاشرے میں، اس پر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے۔ یہ محاربہ جو ہے عام طور پر نہیں ہوتا، خاص حالات میں ہوتا ہے، اس پر کی سزا بیان کر دی گئی۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا